السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 129 نمبر آیت تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کو اللہ سے مدد اور صبر کی تلقین کی تھی اور خوشخبری دی تھی کہ بنی اسرائیلیوں پر مشکل کے دروازے اب کھل جائیں گے، اور دوسری طرف یہ خوشخبری تھی کہ مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو تنگ تھے، چونکہ صورت مکی ہے تو مکہ کے دور میں نازل ہوئی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بھی یہ خوشخبری اور تسکین تھی ان آیات میں کہ ان کے اوپر بھی جو کفار نے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے وہ عن قریب کھلنے والا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت 130 سے آج کی کیا بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 130 نمبر آیت ہے، پارہ نمبر 9 ہے اور سورت کا نمبر 7 ہے۔ وَلَقَدْ آخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ۔ جب بنی اسرائیل نے مسلمانوں کے اوپر، اس وقت دور کے جو بنی اسرائیل مسلمان تھے، اس کے اوپر فرعون نے بنی اسرائیلیوں کا اور موسیٰ کا زندگی کا دائرہ بہت تنگ کر دیا تھا، بہت تکلیفیں اور مشکلات کا دور ان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرعون کو کئی سالوں تک قحط میں مبتلا کیا، ان کے اوپر عذاب دیا، اور عذاب کیا تھا، کئی سال تک ان کے اوپر بسنین، کتنے سالوں تک قحط سالی رہی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ظاہر ہے جب بہت سالوں تک بارش ہی نہیں ہوئی، قحط سالی ہوئی، کوئی پیداوار ہی نہیں ہوئی، تو پھر پھلوں کی کاشتکاری کی پیداوار کی کمی ہو گئی، تو پیداوار کی کمی میں وہ مبتلا رہے۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کیا سبق ملا اس آیت سے؟ زندگی میں کبھی بھی ان چیزوں کی کمی آ جاتی ہے، مال کی، پیداوار کی، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہوتا ہے، ہماری کوئی غلطی اور خطا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ ہمیں اس سے نکال دے، آمین۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اب جب کوئی اس دوران میں ان کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا، کوئی سال اچھی پیداوار ہو جاتی، قولوا، کہتے لنا هذه، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے بہت اچھی محنت کی تھی تو اس سال فصل اچھی ہو گئی۔ وَإِن تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب ان کے اوپر کوئی مشکل کا ٹائم آتا تھا نا، تو کیا کرتے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کے اوپر معاملہ ڈال دیتے، کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی جو مسلمان ہو گئے نا، جب سے موسیٰ آیا ہے تب سے بنی اسرائیل یہ مصر میں شہر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے اچھا خاصا مصری اور بنی اسرائیل مل جل کے رہ رہے تھے، کسی قسم کی تنگی اور پریشانی نہیں تھی۔ جب سے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تب سے مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانی۔ یہ پریشانیاں دراصل موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے، یہ منحوس ہیں، ان کی منحوسیت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور الا انما طیرہم عند اللہ، اللہ کہتے ہیں دراصل ان کو غور کرنا چاہیے، نحوست تو ان کی اپنی تھی کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر یہ بات جانتے نہیں۔ اصل میں ہوا کیا کہ بنی اسرائیلیوں پر اس قدر وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہو گئے کہ باقی ہر چیز پر ان کی عقل پر پتھر پڑ گئے۔ یہ جو قحط سالی، خشک سالی کے مصائب ان کے اوپر آتے تھے، یہ سارے کا سارا ملبہ وہ ڈال دیتے ہیں موسیٰ پر، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ جس جادو کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں قحط سالی آ جاتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ جادو میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اثر سے کسی علاقہ میں خشک سالی یا قحط آ سکتا ہے۔ لیکن جب اچھے دن آتے تھے اس سارے کا سارا اپنے اوپر ڈال لیتے تھے کہ ہماری وجہ سے، ہماری محنت کی وجہ سے اس سال ملک میں اچھی پیداوار ہے، خوشحالی ہے۔ اور جب برا ٹائم آ جاتا تھا جو کہ اللہ کی آزمائش ہوتا تھا، تو وہ سارے کا سارا قصور
حضرت موسیٰ پر ڈال دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام منحوس ہیں اور اس کے ساتھی بھی منحوس ہیں، ان کی منحوسیت کی وجہ سے ہمیں برے دن دیکھنے پڑے ہیں، جبکہ اپنے گناہوں کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی تھی۔ تو ان آیات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسے حالات ہوں تو فوراً اللہ سے رجوع کر کے سوری کیا جائے، توبہ کی جائے کہ کہاں کس جگہ پر ہم سے غلطی ہو گئی اللہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اور پھر اپنی اصلاح کی جائے۔ آیت نمبر 132 ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَاتٍ لِتَسْخَرَنَا بِهَا، کیا کہتے ہیں اے موسیٰ، ہمیں یہ جو تم نے جادو کیا ہوا ہے نا، اس جادو سے تم نے ہمیں مسحور کر کے رکھ دیا ہے، ساری اس جادو کی ہی غلطیاں ہیں، اس جادو کی وجہ سے تم ہمارا بہت سا نقصان کر رہے ہو، کہیں قحط سالی ہو رہی، کہیں ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کبھی ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو جاؤ جتنا مرضی تم اپنا جادو کر لو، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں، ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں۔ اصل میں وہ موسیٰ علیہ السلام جو ایمان لے کر آئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے ہیں، فرعونی اس کو جادو سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا پہ جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں موسیٰ کے جادو کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تم جتنے مرضی جادو اپنے کرتب دکھا لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ نے آگے سے کیا سزا دی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّالَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ اللہ کے کہہ رہے ہم نے ان کے بعد طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا ایک کے بعد مختلف وقتوں میں ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ کیوں؟ فَاسْتَكْبَرُوا، کیونکہ وہ تکبر کرتے تھے، لیکن ہر عذاب آنے کے بعد وہ پھر تکبر کرتے تھے، وہ پھر بدل جاتے تھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اصل میں یہ قوم ہی بڑی مجرم قسم کی تھی، نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اتنے عذاب دیکھنے کے باوجود وہ اکڑے رہتے تھے۔ اب یہ جو ہے یہ تھوڑا سا تفصیل والی بات ہے۔ پیچھے جو ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ خشک سالی اور قحط بنی اسرائیلیوں پر، فرعونیوں پر رہا، تو یہ کافی لمبا ٹائم تک رہا۔ تو لوگوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے، تو ایسا ہے کہ دعا کریں جس سے یہ ہو کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بارش نازل کی، بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ وہ بارشیں طوفان کی صورت اختیار کر گئی، جو ہم آیت میں پڑھیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا، بارشیں اس قدر زیادہ ہوئیں کہ طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اس سے جتنی بھی فصلیں انہوں نے اگائی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ڈوب گئی۔ اصل میں جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے انہوں نے موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، آگے ہم پڑھیں گے، موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، ہر ایک مصیبت کے وقت وہ موسیٰ سے وعدہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی دعا سے اگر بات معاملہ ٹل گیا، مشکل حل ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو جیسے ہی قحط سالی ختم ہوئی، ان کی پرورش پروان چڑھنا شروع ہوئی، تو وہ اپنی بات سے پھسل گئے، مکر گئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا، آیت نمبر 132 کے اینڈ میں جو آ رہا ہے نا، 133 کے اینڈ میں، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ اپنی بات سے پھسل گئے، تو فصلیں اس قدر ڈوب گئیں، پھر دوبارہ وہی قحط سالی اور وہی مشکلات کا زمانہ آ گیا۔ دوبارہ پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اپنے رب سے دعا کریں تاکہ ہماری یہ مشکل ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے۔ اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جب اللہ سے دعا کی تو دوبارہ وہ فصلیں انہوں نے اگائی، فصلیں تیار ہو گئیں، پک گئیں۔ جب بالکل فصلیں پک گئیں تو اب ان کو اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ جو موسیٰ سے انہوں نے کیا تھا، اے موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ اگلی آیت میں یہ جو سارا واقعہ ہے اگلی آیت میں ہے، وہ آیت یہ ہے، آیت نمبر 134، فَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ تو جب بھی مشکل پریشانی آتی تھی موسیٰ کے پاس، علیہ السلام کے پاس، بنی اسرائیلی اور فرعون دوڑ کر آ جاتے تھے اور کہتے تھے اگر عذاب ٹل گیا ہم سے
تو ہم کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے آپ پر، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کو دے دیں گے، جو آپ نے مانگا تھا بنی اسرائیل کو ہم سے، ہم آپ کو دے دیں گے، آزاد کر دیں گے بنی اسرائیل کو۔ اب جب طوفان آ گیا، بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سن لی، بارشیں رک گئیں، ان کی فصلیں دوبارہ پک گئی، تیار ہو گئیں۔ جب فصلیں بالکل تیار ہو گئیں تو اب ان کو اپنا وعدہ نبھانا تھا، ایمان لانا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، جس کی بنا بیس پر کیا ہوا، والجرادہ 133 نمبر آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، پکی ہوئی فصل پر ٹڈیاں ڈال دیں، ٹڈیوں نے کھڑی کھڑی فصل کو سارا چٹ کر لیا، اور وہ ساری کی ساری فصل اجڑ کے رہ گئی۔ پھر وہ دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا ہمارے لیے دعا کریں، ہم سے پچھلی دفعہ غلطی ہو گئی، اب ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کی دعا قبول ہوگی تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ آزاد کر کے بھیج دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے ان کو اس عذاب سے نجات دے دی۔ وہ جو ٹڈیاں ان کی فصل کو سارا کھا رہی تھیں وہ کھانا چھوڑ دیا، فصل اپنی اصلی حالت پہ دوبارہ آ گئی، فصل پک گئی، ان لوگوں نے فصل کاٹ لی، کاٹنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں غلہ سیو کر لیا۔ اب سارا مال جو اپنے گھروں میں سیو کر لیا تو سیو کرنے کے بعد وہ پھر اکڑ بیٹھے اور کہاں موسیٰ کا رب، ہمیں تو کوئی وعدہ یاد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عذاب بھیجا، وہ عذاب یہ تھا کمل، آیت نمبر 133 میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، الطوفان والجراد والکمل، کمل کہتے ہیں چھوٹی سی مچھر، سسری یا پھر جوئیں ٹائپ چیز کو، یہ ساری جو حشرات آتے ہیں ان سب کو کمل کہتے ہیں۔ پھر وہ جو گھر میں انہوں نے غلہ اپنے سیو کر لیا تھا، اللہ نے پھر عذاب بھیج دیا، وہ ظہیرہ پڑا سارے کا سارا غلہ ان چھوٹے کیڑوں نے، سسری نے کھا لیا اور وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ پھر وہ دوڑے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے دوبارہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ ساری مشکلات کو حل کر دیا، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وَالضَّافَدِئَ، پھر اگلا عذاب اللہ نے کیا کیا، ان کے اوپر مینڈک۔ اب کھانا پینا جو بھی وہ کھاتے تھے ہر چیز کے اوپر مینڈک آ جاتا تھا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھی۔ وہ کھانا پڑا ہوا ڈھکن اٹھا کے کھانا چاہتے تھے تو اس میں مینڈک ہوتا تھا، پانی کا ڈھکن اٹھا کے اس میں سے پینے کی کوشش کرتے تھے تو اس میں بھی مینڈک تھا، باہر جوہڑ میں پانی تھا اس میں بھی مینڈک تھے، گھر میں پکے ہوئے کھانے کے اندر مینڈک آ جاتا، یہاں تک کہ ہر چیز، وہ کھانے والی ہر چیز کے اوپر مینڈک ہی مینڈک تھا۔ بھوک سے بیچاروں کا برا حال ہو گیا، ان کی زندگی جینا دوبھر ہو گیا۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر وہی التجا کی، وہی وعدے کیے، وہی سب کچھ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر عذاب کو ٹال دیا، لیکن وہ اپنی بات سے پھر نہیں مکرے اور پھر ان کے اوپر خون کا عذاب آیا۔ خون کا عذاب کیا تھا، ہر طرف ان کے اوپر خون کے چھینٹے تھے، خون پڑتا تھا، جس طرف بھی وہ پانی پینے لگتے اس میں پانی کی جگہ پر وہ خون ہوتا، اگر کوئی چیز کھانے لگتے تو خون ہوتا، یہاں تک کہ ان کے منہ میں سلائیوا کی جگہ، تھوک کی جگہ خون ہوتا۔ اب اس ساری مشکل سے ان کی زندگی بہت تنگ ہو گئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ کے پاس آئے، آیت نمبر 134 میں پھر کہا ہے موسیٰ اللہ سے دعا کر، اللہ کا تیرے سے وعدہ ہے کہ وہ تیری ہر دعا سنتا ہے، جب اللہ سے آپ دعا کرو تاکہ اللہ تعالی ہمارا یہ ہم سے جو عذاب آ رہے ہیں یہ ٹال دے۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو سن لیا اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے اس نجات مل گئی، اس عذاب سے، یہ خون والے عذاب سے بھی نجات مل گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ان کو نجات مل جاتی تھی تو قوم یہ کہتی تھی کہ موسیٰ کا کوئی رب نہیں ہے، موسیٰ کسی سے جا کے دعائیں نہیں کرتا، بلکہ موسیٰ کے پاس جادو ہے، وہ جادو کرتا ہے اور اس جادو کی چھڑی سے ہمارے اوپر عذاب آ جاتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، اور پھر جب ہم اس سے جا کے
ریکویسٹ کرتے ہیں. اصل میں موسیٰ جو ہے وہ رب بننا چاہتا ہے فرعون کی جگہ پر. تو جب ہم موسیٰ کو امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں، موسیٰ سے جا کے کہتے ہیں دعا کرو، حالانکہ ان کا کوئی بیلیف نہیں تھا اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں اور اللہ تعالیٰ عذاب ٹالے. ان کے مائنڈ میں جو چیز، بیک اینڈ مائنڈ میں جو چیز چلتی تھی وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جادو ہے، اس جادو سے وہ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے، اور دراصل موسیٰ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. اور موسیٰ علیہ السلام جب اس سچویشن میں ہوتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ پر اب جادو ہے، تو موسیٰ کی جا کے کچھ خوش آمد کی جائے اور کہا جائے کہ موسیٰ تمہاری تو رب سنتا ہے، اور موسیٰ جب اپنے رب سے دعا کریں گے وہ عذاب ٹل جائے گا. جب موسیٰ وہ جادو ہٹا دیں گے تو ہم سے سارے اثرات، مشکلات ٹل جائیں گی. تو دراصل ان کے دماغ میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو کرتے ہیں، اس جادو کے اثر سے ہمارے پر مشکلات آتی ہیں. جب وہ جادو کا اثر موسیٰ زائل کر دیتا ہے، ہم جا کے موسیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ زائل کر دیتا ہے، اس جادو سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے. اب آیت نمبر 135 ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. اب 5 عذاب پیچھے ہم نے پڑھے، 5 عذاب ان کے اوپر آئے تھے. پہلا بارشوں کا، قحط سالی کا، اس کے بعد بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، بارشوں کے بعد ان کی فصلوں کو ٹڈیاں پڑ گئیں 3. چوتھے نمبر پر ان کو جو ٹڈیاں، جو انہوں نے غلہ اپنے گھر میں سیو کر رکھا تھا اس کے اوپر سسری پڑ گئی 4. نمبر 5 ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا عذاب آیا تھا. ابھی تک 5 یا 6 عذاب بنتے ہیں. اب چھٹا عذاب کیا تھا؟ چھٹا عذاب تھا طاعون کا عذاب، اور یہ اس کو قرآن نے کہا رجز الی اجل. اب ان کے اوپر طاعون کا عذاب آنا تھا. تو اس عذاب کے دوران جب ان کو یہ عذاب آ گیا، انہوں نے موسیٰ کی بات پھر نہیں مانی، وہ سارے وعدے توڑ دیے تھے. تو اس قوم پر جو چھٹا یا 7واں، مین تو 5 ہیں، اگر دم اور مینڈک کا اکٹھا ایک ہی ٹائم پر عذاب آیا تھا تو اس لیے ہم اس کو ایک ہی کنسیڈر کریں گے. تو اب فرعونیوں پر ان کا عذاب نازل ہو گیا، اور یہ اس قدر شدید عذاب تھا کہ ہر طرف گھر کے گھر ہی مرنا شروع ہو گئے، اور اس میں زیادہ تعداد مردوں کی تھی، مرد زیادہ مر رہے تھے. اسی دوران کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا. حضرت موسیٰ نے راتوں رات جو ہے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لگایا اور شام کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس وقت فرعونی اپنی اس طاعون والی بیماری کی پریشانی میں مبتلا تھے. اس لیے فوراً سے ان کو پتہ نہیں چل سکا، انہوں نے کوئی صد-باب نہیں کیا، انہوں نے تعاقب نہیں کیا حضرت موسیٰ اور اس کی لشکر کا، لیکن بعد میں انہوں نے تعاقب کیا. یہاں ہم آیت نمبر 131 میں 136 میں پڑھیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان کو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے سمندر میں ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، اور وہ ہماری آیات سے غفلت برتتے تھے. تو اب آل فرعون کا کیا ہوا کہ پہلے تو وہ اپنے اس مشکل دور میں چل رہے تھے، طاعون کی بیماری کے اندر ہی بیزی تھے. تو جب قوم اکٹھی ہوئی، قوم کا لشکر بنا، حضرت موسیٰ اور قوم پوری بنی اسرائیل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لشکر جو ہے وہ شام کی طرف بحر القلزم جو سمندر تھا وہاں اس راستے سے ان کو جانا تھا شام کی طرف. تو اب یہ لشکر جب چلا گیا، اس وقت فوری تو بنی اسرائیل کو پتہ نہیں چلا، لیکن بعد میں جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے لشکر کا تعاقب پیچھا کرنا شروع کر دیا. تو جب موسیٰ کی قوم بالکل دریا کے اوپر پہنچی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دور سے فرعون کے وہ جو بچے کچے لوگ تھے وہ اپنے گھوڑوں، ہتھیاروں کے سمیت بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، مشکلات دیکھ کر یہ کہ اب پھر ہمارے پیچھے آ گئے. تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو اتنا دیر ہم نے ان کے ظلم سہے ہیں، ان کی پریشانیاں سہی ہیں، اب ہم دوبارہ ان کے ہتھے چڑھ گئے نا تو اب ہماری خیر نہیں، یہ ہمیں مروا کر ہی دم لے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا. عصا سمندر پر مارنے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے
پانی 2 حصوں میں بٹ گیا، دائیں طرف کا پانی دائیں طرف ہی تھم گیا اور بائیں جانب کا پانی بائیں جانب تھم گیا، اور وہ پانی اس طرح سے سولڈ شکل میں ہو گیا جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس راستے کو پار کر کے دریا کے دوسری طرف چلے گئے۔ جب وہ دوسری طرف دریا کے چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ فرعونیوں کا لشکر بھی بالکل کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ خشک راستہ بنا ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل اس کو پار کر چکے ہیں، تو فرعون نے بھی اپنے گھوڑے اور اپنا لشکر پورے کا پورا اس دریا میں ڈال دیا، اور اس خشک راستہ جو بن گیا تھا دریا کا اس میں ڈال دیا، اور عین جب سینٹر میں دریا کے وہ آئے تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی مل گیا، فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا، برباد ہو گیا۔ اور اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرعون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی ہوئی تھی۔ یہاں تک آیت نمبر 136 تک جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ فرعونیوں نے ہمیشہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اوپر بلیم کیا۔ جو بھی مشکل پریشانی آئی اس مشکل پریشانی کے وقت موسیٰ کے پاس بھاگ کر علیہ السلام کے پاس بھاگ کر گئے، دعا کی، دعا کروائی، اور یہ کہا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو اپنی فرعونیت سے آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن اصل میں فرعونیوں کے دماغ میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست، اس کے جادو کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آتی، کسی نہ کسی طرح سے اس کو یا تو قتل کر دیا جائے یا اس کو اس شہر سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ نے سیفلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اس شہر سے نکال دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ جب مشکل و پریشانی آئے ہم یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کے جادو اور اس کے اثر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اگر جادو اور اثر کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں دنیا میں ہونے لگیں، مشکلات آنے لگی، طوفان آنے لگے، تو پھر تو ساری چیزیں جادوگر ہی حل کر لیں، اللہ اور باقی ساری سائنس ختم ہو جائے، کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، تو ہماری سمجھ کے لیے یہ آیات بہت کافی ہیں۔ جب دنیا میں ہم پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا کوئی تنگ دستی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس وقت ہمیں رجوع بھی اللہ ہی سے کرنا ہے اور اللہ ہی ان مشکلات کا ہمیں حل دیتے ہیں۔ اور جب وہ پریشانیاں مشکلات ٹل جائیں تو اس وقت ہمیں اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا تھینک یو کرنا ہے، نہ کہ اس کے کریڈٹ ہمیں اپنے اوپر لے لینا چاہیے ہماری فلاں عقل مندی سے یہ سب کچھ سولو ہوا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔